کسی زمانے کی بات ہے کہ ایک شہر میں ایک کافر رہتا تھا جو اپنی ذہانت کے سبب لوگوں میں بے حد مقبول تھا۔ اس کافر کی اہم بات یہ تھی کہ وہ مسلمانوں اور اسلام کے سخت خلاف تھا اور اکثر بیہودہ سوالات نکالتا اور لوگوں کو چیلنج کرتا کہ میرے سوالوں کے جواب دیں، اور اس طرح وہ اپنی غلیظ سوچ سے ان کو نیچا دکھاتا اور یوں اسے اپنی ذہانت پر بے حد غرور ہو گیا۔ ایک بار اس نے 3 ایسے سوال سوچے جن کا جواب بڑے بڑے عالموں کے پاس نہ تھا، اور اس کی عقل کا ڈھنکا ایک بار پھر زور پکڑ گیا۔ سوالات کچھ یوں تھے۔ اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ جب کسی نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں تو تم پہلے کلمے میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی کیسے دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ اس کا دوسرا سوال تھا کہ اگر ہر چیز پر اللہ قادر ہے اور جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو پھر کسی بری بات کے لیے انسان کیوں قصوروار کہلائے؟ اس کا تیسرا سوال تھا کہ جب شیطان آگ سے بنا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا اور اس سے اس کا کیا بگڑے گا؟ بھلا آگ کا آگ پر کیا اثر ہوگا؟ یوں اس نے اپنے سوالات پیش کیے، لیکن کوئی بھی اس کے سوالات کا جواب نہ دے سکا۔ یوں ہی کچھ دن گزر گئے۔ ایک دن وہ کافر شہر سے کسی کام کے لیے باہر نکلا۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گیا تھا کہ اس کا گزرا ایک درویش کے پاس سے ہوا جو کہ زمین پر بیٹھے مٹی کے 2-3 بڑے بڑے گولے بنا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کافر ان کے پاس سے گزرا تو انہوں نے اسے آواز دی اور اپنے پاس آنے کو کہا، تو وہ درویش کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے چند سوالات ہیں جن کا آج تک کوئی جواب نہیں دے پایا، ذرا مجھے بھی اپنے سوالات بتاؤ، شاید میرے پاس ان کا کوئی جواب موجود ہو۔ یہ سن کر وہ کافر بڑے تکبر سے مسکرایا اور کہنے لگا، جناب میرے سوالوں کے تو بڑے بڑے علماء جواب نہیں دے پائے، تو ایک درویش کے پاس کیا علم ہوگا؟ یہ سن کر وہ بزرگ مسکرا دیے اور کہنے لگے، اپنے سوالات بیان کرو۔ اب ایک ایک کر کے کافر نے اپنے سوالات دہرائے اور کہا، محترم میرے یہ 3 سوالات ہیں جن کا کسی کے پاس جواب نہیں۔ وہ درویش بزرگ اسے دیکھتے رہے اور کچھ سوچتے رہے۔ وہ کافر من ہی من میں خوش ہو رہا تھا، جس کا اندازہ اس کی مسکراہٹ سے ہوتا تھا۔ ایک دم اس درویش نے اپنے ہاتھ میں موجود مٹی کا بڑا سا گولا اس کافر کے سر پر دے مارا اور اس کافر کے سر سے خون بہہ نکلا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ کیا ظلم آپ نے مجھ پر کر دیا، مجھے کیوں مارا؟ میں اس زیادتی کی شکایت قاضی سے کروں گا اور آپ کو عدالت میں پیش ہونا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ کافر سیدھا قاضی صاحب کے پاس پہنچا اور اپنا مدعا بیان کر ڈالا۔ اس کے سر سے ابھی بھی خون بہہ رہا تھا اور تکلیف سے اس کا برا حال تھا۔ چنانچہ درویش بزرگ کو قاضی صاحب کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب قاضی نے پوچھا، حضرت آپ نے کس بنا پر اس کو مارا ہے؟ بزرگ نے کہا، حضرت میں نے تو کافر کو اس کے ان سوالوں کا جواب دیا ہے جو اس نے مجھ سے پوچھے تھے، اب یہ بلا وجہ مجھ پر الزام لگا رہا ہے۔ عدالت میں موجود ہر شخص حیران تھا، کیونکہ بہرحال سب کافر کے ان سوالوں کے واقعے سے واقف تھے۔ قاضی صاحب کہنے لگے،
کہاں اس کے سوالوں کے جواب، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اس پر وہ بزرگ فرمانے لگے، جناب اس نے پہلا سوال کیا کہ جب اللہ تعالیٰ دکھائی ہی نہیں دیتا تو کیسے ہم اس کی موجودگی کی گواہی دیتے ہیں؟ تو اس کا جواب اس کے مجھ پر لگائے گئے الزام میں ہے۔ اس نے کہا، مجھے سر پر چوٹ لگنے سے درد ہو رہا ہے، لیکن اس بات کا کیا اس کے پاس کوئی گواہ موجود ہے؟ وہ کافر بولا، اس بات کا گواہ کیسے ہو؟ درد تو مجھے ہو رہا ہے۔ نہ تو درویش نے کہا، یہ ہم کیسے مان لیں کہ تمہیں درد ہو رہا ہے؟ وہ کافر بولا، کیونکہ مجھے درد محسوس ہو رہا ہے۔ اس پر بزرگ نے فرمایا کہ اسی طرح جیسے تمہارا درد دکھائی نہیں دیتا لیکن تم محسوس کر رہے ہو، ہمیں بھی خدا دکھائی نہیں دیتا لیکن ہم ہر وقت اسے اپنے ساتھ محسوس کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں اس کی قدرت کے نظارے جگہ جگہ موجود ہیں۔ وہ کافر حیران ہو کر کہنے لگا، چلو مان لیا کہ پہلا جواب مل گیا، اب میرا دوسرا سوال۔ وہ بزرگ بولے، تم کہتے ہو کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اس میں بندے کا کیا قصور؟ اس کے دوسرے سوال کا جواب بھی اس کے الزام میں ہی موجود ہے جو اس نے مجھ پر لگایا۔ جب سب اللہ نے کیا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس نے مجھ پر الزام کیوں لگایا؟ اب اس کے دوسرے سوال کا جواب بھی اس کے سامنے موجود تھا۔ پھر کہنے لگا، اچھا مان لیا کہ مجھے میرے دوسرے سوال کا جواب مل گیا ہے، لیکن کیا آپ کے پاس میرے تیسرے سوال کا جواب موجود ہے؟ وہ بزرگ بولے، تمہارا تیسرا سوال ہے کہ جب شیطان آگ سے بنا اور اللہ کہتا ہے کہ اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا تو اس آگ سے شیطان کا کیا بگڑے گا؟ تو تم مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ تم خود کس چیز سے بنے ہو؟ میں مٹی سے بنا ہوں۔ اس پر اس بزرگ نے پوچھا، اچھا وہ گولا جو میں نے تمہارے سر پر مارا تھا وہ کس چیز کا تھا؟ کافر بولا، وہ بھی مٹی کا تھا۔ اس پر درویش نے کہا، بالکل ٹھیک، جیسے تم مٹی سے بنے ہو اور وہ گولے بھی مٹی کے ہی تھے جن میں سے میں نے ایک تمہارے سر پر مارا تھا اور تمہارا سر پھٹ گیا تھا۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ شیطان آگ سے بنا ہے اور اس پر جہنم کی آگ کا کیا اثر ہوگا اور اس طرح تمہیں مٹی کے گولے سے کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن تمہارا سر زخمی ہو گیا، بالکل ایسے ہی قیامت کے دن دوزخ کی آگ شیطان کو پاش پاش کر دے گی۔ وہ کافر بہت حیران تھا، حتیٰ کہ عدالت میں موجود ہر شخص حیران تھا کہ کیسی حکمت سے درویش نے اس کافر کو لاجواب کر دیا۔ وہ کافر بولا، میں ابھی بھی اپنی حماقتوں سے توبہ کرتا ہوں۔